السلام علیکم پیارے دوستو. شاید میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہ ہوتی اگر میں اس روز گھر جانے کی بجائے خلاف معمول ریلوے اسٹیشن نہ آتا اور کولکتہ سے آنے والی ایکسپریس ٹرین 3 ساڑھے 3 گھنٹے لیٹ نہ ہوتی. روزانہ صبح سویرے سیر کرنا میرا معمول تھا. یہ عادت میں نے اپنے والد سے سیکھی تھی. شروع میں ان کے ساتھ ہی آتا تھا، مگر وہ گھٹنوں کے درد کے باعث زیادہ دور چلنے سے قاصر رہے. اس لیے میں نے تنہا سحر خیزی کرنا شروع کر دی. کبھی اس طرف تو کبھی اس طرف. میں شہر کے مختلف حصوں میں نکل جاتا اور کوئی 8 بجے گھر واپس پہنچتا. اس روز اسٹیشن کی رونق شباب پر تھی. پوچھنے پر معلوم ہوا آج ہوڑا ایکسپریس کافی تاخیر سے آ رہی ہے. ریل گاڑی جب کسی بڑے اسٹیشن کے پلیٹ فارم میں گرجتی ہوئی داخل ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے جیسے کسی نے زندگی کا سوئچ آن کر دیا ہو. بگدڑ مچ جاتی ہے. بالخصوص میری عمر کے لوگوں کے لیے یہ تماشا دیدنی ہوتا ہے. بھاگتے ہوئے کلی، چیختے ہوئے خوانچہ فروش، گھبرائے ہوئے آنے والے جانے والے، بچے بوڑھے نوجوان، نئے نئے چہرے، گورے کالے، دبلے موٹے، چھوٹے لمبے. میں جس شہر کا ذکر کر رہا ہوں اس کا نام گیا ہے. جی ہاں، بہار کا ایک چھوٹا سا شہر ہے. اس کی آبادی 2.5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے. اس کے 3 اطراف پہاڑیاں ہیں اور چوتھی طرف ندی ہے. اس محل وقوع کے حساب سے اسے دلکش شہروں میں شمار کیا جاتا ہے. شاید یہی وجہ تھی کہ کپل دستوں سے شاکیا منی یہاں آئے اور یہیں کے ہو گئے. اس شہر کی فضا میں ایک سکون سا ہے. گوتم بدھ نے یہیں تروان حاصل کیا تھا، اس لیے اسے کچھ لوگ گوتم کے شہر کے نام سے یاد کرتے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ اس شہر میں گوتم بدھ کے ماننے والے برائے نام ہی ہیں. اس کے برعکس یہاں کی آبادی ہندوؤں اور مسلمانوں پر مشتمل ہے. جن دنوں یاتریوں کی آمد شروع ہوتی ہے شہر کی گہما گہمی میں ایک دم اضافہ ہو جاتا ہے. زندگی تیز ہو جاتی ہے، بازار سجنے لگ جاتے ہیں اور بہت سے لوگ بیکار لوگ روزگار سے لگ جاتے ہیں. مہاتما بدھ کی سالگرہ کا یہ میلہ 1 مہینے تک جاری رہتا ہے. اس عرصے میں شہر کی آبادی کافی زیادہ ہو جاتی ہے. شہر کی انتظامیہ کو کافی مشکل درپیش آتی ہے. رضاکار طلبہ کے دستے بن جاتے ہیں. یہ دستے گیا آنے والے مسافروں کی مدد کرتے ہیں اور انتظامیہ کا ہاتھ بٹاتے ہیں. اسٹیشن سے 7 میل دور بدھوں کا خاص علاقہ ہے. اسے بدھ گیا کہتے ہیں. یہ علاقہ کئی مربع میل میں پھیلا ہوا ہے اور ایک جزیرے کی سی حیثیت رکھتا ہے. کیونکہ یہاں کی دنیا قطعی مختلف ہے، سارے علاقے میں گوتم بدھ کے چھوٹے بڑے مندر اور پگوڑے بنے ہوئے ہیں. گہرے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس بدھ یاتری ہر وقت موجود رہتے ہیں. تمام مندروں کی رونق دیکھنے کے لائق ہے. بعض مندر تو ایسے ہیں جن میں ہیرے جواہر جڑے ہوئے ہیں. مندروں کے اس سلسلے کا سب سے نمایاں مندر وہ ہے جس کے احاطے میں ایک پیپل کا بہت ہی قدیم درخت اپنی شاخیں پھیلائے کھڑا ہے. کہا جاتا ہے کہ گوتم بدھ نے اسی درخت کے سائے میں ریاضت کی تھی اور نروان حاصل کیا تھا. یہ اس دن کا ذکر ہے جب شاکیا منی کا یوم پیدائش منایا جا رہا تھا اور سارا شہر بدل گیا تھا. مجھے بھی طلبہ کے رضاکار دستے میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی، مگر میری طبیعت ذرا مختلف تھی. اس لیے میں نے اپنی والدہ کی علالت کا بہانہ کر کے چھٹی کر لی تھی. ہوڑا ایکسپریس کے آنے والی تھی. مجھے پتا تھا کہ اسٹیشن پر بھی بہت سے طلبہ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ وہ مسافروں کی رہبری کرے. آج انہیں خوب مزہ آئے گا. انتظار میں ساری رات گزر گئی ہوگی. ان کا حال احوال پوچھنے اور ہوڑا ایکسپریس سے اترنے والے مسافروں کا تماشا دیکھنے کے لیے پلیٹ فارم پر آ گیا تھا. جیسے پلیٹ فارم کی کسی نے زور سے چٹکی لے لی ہو. کلیوں میں افراتفری مچ گئی. ہوڑا ایکسپریس کا سیاہ انجن سیٹی بجاتا ہوا اسٹیشن میں داخل ہوا. سب طالب علم منتشر ہو گئے. میں ایک جگہ چائے کے اسٹال پر دیوار کے ساتھ لگا کھڑا تھا. میں نے دیکھا کہ سیکنڈ کلاس کے ایک کمپارٹمنٹ کے سامنے ایک بوڑھا اور اس کی کم سن لڑکی بے یار و مددگار کھڑے ہیں. کسی کلی کی بھی نظر ان پر نہیں گئی. یہ سیزن کا زمانہ تھا. کلی کم مسافر زیادہ تھے. ہر شخص اپنے دھن میں مست تھا. کوئی بھی رضاکار طالب علم ان کی مدد کے لیے نہیں آیا. گو کہ ان کے پاس سامان مختصر تھا، لیکن بوڑھا اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہوئے جھجک رہا تھا. کمسن لڑکی اضطراب میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. اس کی عمر 13 سال سے زیادہ نہیں ہوگی. میری نظر اس پر جم گئی تھی. وہ بہت نازک اور حسین تھی. میں اس کی طرف کھینچا چلا گیا اور میں نے آگے بڑھ کر اس کا سامان اٹھا لیا. بوڑھے نے ٹوٹی پھوٹی ہندی اردو میں میرا شکریہ ادا کیا. لڑکی کی نگاہیں ممنوعیت سے چمک اٹھی.
बूढ़ा शक्ल से हिमालय की तराई वाले इलाके का कोई बाशिंदा मालूम होता था, लेकिन लड़की के नक्शो निगार खास हिंदुस्तानी थे। उसके माथे से अंदाजा होता था कि इसका ताल्लुक बूढ़े की नस्ल से भी हो सकता है। मुझे यकीन था कि नेपाल, तिब्बत, भूटान के सिवा उनका वतन कहीं और नहीं हो सकता। स्टेशन से बाहर आकर मैंने किसी न किसी तरह जिद्दोजहद करके एक तांगा हासिल किया। मैं तांगे वाले के साथ बैठा और वो दोनों पिछली निशस्त पर बैठ गए। मैंने गौर से उसे देखा। उसके रुखसार पर सुर्खी छाई हुई थी। वैसे उसका रंग खून में थोड़े से पानी, सफ़ेद और पीला रंग मिलाकर बनाया गया था। वो अपने रिवायती लिबादा नुमा रेशमी लिबास में एक नाजुक सी गुड़िया मालूम होती थी। उसके गूंदे हुए लंबे स्याह बाल कमर तक लटके हुए थे। उसके दांत मोतियों के बने हुए थे। वो बहुत शर्मीली लड़की मालूम होती थी। जब वो अपनी दराज पलकों को जंबिश देती तो मुझे ऐसा महसूस होता जैसे तांगा हिचकोले खाने लगा हो। मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, यही कोई 16-17 साल होगी। फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म और घर में ज़िद्दी, नकचिड़ा और कानूती शहूर था। आज तक किसी लड़की को ऐसे नहीं देखा था। अफसानों और नावलों के किस्से मुझे झूठ मालूम होते थे। खानदान में कई हसीन लड़कियां थीं, मगर उन पर नज़र ही नहीं गई थी। स्कूल में भी अपने साथियों से बहुत कम मिलता जुलता था। ऐसा समझते थे कि लड़का खुद पसंद और बद तहजीब है। चुनाचे वालिद साहब की तवज्जो भी मेरी जानिब कम से कम ही थी। मुझे यह ज़िंदगी बेमज़ा और बेरंग मालूम होती थी। बस खाते पीते लोग थे, इज्जत थी, लोग एहतराम करते थे। और 4 बहनें और 2 छोटे भाई, एक माँ, एक बाप, कुल मिलाकर मुझ समेत 9 अफराद थे। बेहतर है मुझे शामिल ना किया जाए, क्योंकि मेरे वालिद साहब मुझे काली भेड़ के नाम से पुकारते थे। पता नहीं वो ऐसा क्यों करते थे। मेरा कद निकला हुआ, रंग निखरा हुआ, चेहरा जमींदारों के बेटों की तरह दिलकश और बावकार था। बस थोड़ी तबीयत अलग थी। बूढ़े के साथ उस लड़की को देखकर मुझ पर अजीब से एहसासात तारी हुए। जिसमें कोई तड़प सी महसूस हुई। जी चाहा उसे अपने घर ले जाऊं और शीशे की उस अलमारी में बंद कर दूं जिसमें चीनी के बर्तन रखे हुए हैं। रास्ते में बूढ़े शख्स ने शफकत से मेरा नाम पूछा और अपना नाम बताया। उसका नाम अजीन था। और उनका नाम मैंने बेख्तियार पूछा। उसका नाम कोरा है, मेरी बच्ची है। उसने जवाब दिया। क्या आप तिब्बत से आ रहे हैं? मैंने शाइस्तगी से पूछा। हम बहुत दूर से आ रहे हैं, बूढ़े ने कुछ सोचते हुए बोला। लेकिन हमारा ताल्लुक हिमालय बस्तियों से है। वहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, शरीफ, नेक, मेहनती। गया के लोग भी कुछ कम अच्छे नहीं होते। बातें शुरू क्या हुई, हम तमाम रास्ते बातें करते रहे। उसने मुझसे मेरी तालीम और ख़ानदान के बारे में पूछा। बूढ़े की हिंदुस्तानी साफ नहीं थी, लेकिन लहजा भारी भरकम था। वो कोई मामूली शख्स मालूम नहीं होता था। मैंने उससे पूछा, आप वहाँ क्या काम करते हो? पहाड़ी क्या कर सकते हैं? उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। मैंने झिझक कर पूछा, ये पढ़ती हैं? उसने कहा, हाँ, कोरा अच्छी तालबा है। कोरा, आपको ये शहर अच्छा लग रहा है? वो अब तक खामोश रही थी। मैंने पहली बार डरते डरते उसे मुखातिब किया। उसके चेहरे पर सुर्खी और गहरी हो गई। उसने आंखें पटपटाकर शिकस्ता लहजे में जवाब दिया। उसकी हिंदुस्तानी भी टूटी फूटी थी, मगर आवाज़ सुरीली और लचकदार थी। आप हमारे घर आइए ना, मेरी बहनें हैं, माँ है, वो सब आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। उसने शर्मा के नज़रें झुका ली। उसके बजाय बूढ़े ने जवाब दिया, हाँ ज़रूर आएंगे, हम अपने बेटे के घर ज़रूर आएंगे। साथ मिलकर यह सफ़र बातों बातों में कट गया। जब हम बुधगया पहुंचे तो धूप में तेज़ी आ गई थी और हर तरफ बुद्ध यात्रियों के गोल रवां दवा थे। मैं उन दोनों के खेमों की तरफ ले गया जहां मुंतज़म ने उनके नाम इंदराज किए, और जब उन्हें क़याम का इंदराज नामा मिल गया तो उन्हें उनके खेमों में बसा के इजाज़त चाहिए। बूढ़ा अजीन मुझसे बहुत मुतासिर था। मुझे बार बार दुआएं दे रहा था। कहता था कि अगर उसका बेटा जिंदा होता तो आज वो मेरे बराबर होता। वो अपने खच्चर से एक गहरी खाई में गिर गया था। बूढ़े के लहजे में सकून, वकार और दुख था। जब मैं वापस होने लगा तो अजी ने मुझे रोककर अपना संदूक खोला और मोतियों की एक माला निकालकर ज़बरदस्ती मेरे गले में डाल दी। मैंने लाख वापस करना चाही, मगर उसने मेरी एक न सुनी। अजी ने मेरे घर का पता दरियाफ्त किया। पता बहुत आसान था। मेरा मकान मोहल्ला करीमगंज में था। मैंने उसे मकान का नक्शा बखूबी समझा दिया था ताकि वो भूल ना जाए। इसी लम्हे कोरा ने अपनी शेरी आवाज़ से मुझे रोक लिया। आप इधर आएंगे? वो अटकते अटकते बोली। ज़रूर आऊँगा, मैंने चमक कर बोला। आप भी आएंगी? उसने इस बात में सर हिलाया। ज़रूर ज़रूर आएंगे। वापसी में रास्ते भर मेरे जहन में कोई और चीज़ नहीं थी। मैं इन दोनों के मुतल्लिक ही सोचता रहा। बूढ़े अजीन की दी हुई माला मैंने जेब में रख ली और कोरा का चेहरा मेरी आंखों में महफूज था। आज का दिन मुझे नया मालूम हो रहा था
اور میں خود کو اجنبی اجنبی محسوس کر رہا تھا۔ گھر آ کے میں نے والدہ کو تاخیر سے آنے کی وجہ سچ سچ بتا دی۔ اس رودات کی تصدیق کے لیے میرے پاس عجین کی مالا تھی۔ اسے والد صاحب دیکھ کر کسی سوچ میں پڑ گئے، پھر کہنے لگے تمہیں یہ مالا کسی صورت بھی قبول نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ بیش قیمت موتیوں کی مالا ہے۔ مجھے حیرت ہے اس شخص نے اتنی معمولی خدمت پر تمہیں یہ اتنی قیمتی مالا کیوں بخش دی؟ جی ہاں، اس نے مجھے دی ہے، میں نے قدر ناراضگی سے کہا۔ میں نے اسے بہت منع کیا مگر وہ مانا ہی نہیں۔ وہ ایک بہت نیک، شریف اور مالدار شخص معلوم ہوتا ہے۔ انہیں مجھ پر شبہ ہوا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ پہلے ہی میں ان کا سب سے مشکوک بیٹا تھا۔ انہوں نے مالا کئی بار پرکھی اور کسی جوہری کی طرح نگاہوں میں تولا اور والدہ کے سپرد کر دی، جنہوں نے احتیاط سے زیور باکس میں منتقل کر دیا۔ اس شخص نے اتنی معمولی خدمت پر تمہیں یہ اتنی قیمتی مالا کیوں بخش دی؟ جی ہاں، اس نے مجھے دی ہے، میں نے قدر ناراضگی سے کہا۔ میں نے اسے بہت منع کیا مگر وہ مانا ہی نہیں۔ وہ ایک بہت نیک، شریف اور مالدار شخص معلوم ہوتا ہے۔ انہیں مجھ پر شبہ ہوا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ پہلے ہی میں ان کا سب سے مشکوک بیٹا تھا۔ انہوں نے مالا کئی بار پرکھی اور کسی جوہری کی طرح نگاہوں میں تولا اور والدہ کے سپرد کر دی، جنہوں نے احتیاط سے زیور باکس میں منتقل کر دیا۔ دن تو جیسے گزرتا تھا گزر گیا۔ رات آئی تو مجھے نیند نہیں آئی، حالانکہ میں جلدی سونے کا عادی تھا۔ پوری رات کروٹیں بدلتے گزر گئی۔ کورا کا چہرہ میری نظر میں بسا رہا۔ والد صاحب فجر کی نماز سے پہلے جاگتے تھے تو مجھے بھی اٹھا دیتے تھے۔ ان کے بیدار ہونے سے پہلے گھر سے باہر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ آخر کار وہ گھڑی آ ہی گئی۔ میں پہلی ہی آواز میں اٹھ بیٹھا، انہیں سلام کیا اور جلد سے جلد کپڑے بدل کر گھر سے باہر نکل گیا۔ آج ادھر ادھر جانے کے بجائے میرا رخ بدھ گیا کی طرف تھا۔ آدھے راستے تک میں پیدل چلتا رہا، پھر میں ایک تانگے میں بیٹھ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ عجین اپنی بیٹی کورا کے ساتھ کسی مندر میں ہوگا۔ اچانک میں نے خیمے کے اندر جھانک لینا مناسب سمجھا۔ خوش قسمتی سے تھے دونوں وہاں موجود تھے، جبکہ باقی خیموں کے باسی مندر میں پوجا کے لیے چلے گئے تھے۔ میں نے خیمے کے باہر سے آواز لگائی۔ بوڑھا عجین باہر آیا، مجھے دیکھ کر کھل اٹھا اور میری کمر پر ہاتھ رکھ کر بولا، آؤ بیٹے اندر آؤ، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے پوچھا، بالکل، دیکھو کورا بابر آیا ہے، میں رات تم سے اس کا ذکر کر رہا تھا۔ عجین نے مجھے چٹائی پر بٹھا لیا، جس پر ایک سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے کورا کا بستر تھا اور اس پر کورا لیٹی ہوئی تھی۔ میرے پہنچتے ہی اٹھ بیٹھی۔ اس نے اپنی چمکتی اور مسکراتی ہوئی آنکھوں سے میرا خیر مقدم کیا۔ سلام کے لیے میرے ہاتھ بے اختیار اٹھ گئے۔ اسے سلام کرنا نہیں آتا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اٹھے، پھر اس نے اپنا ایک ہاتھ ماتھے پر ٹکا کے کچھ کہا جسے میں نہیں سن سکا۔ آپ کہیں باہر نہیں نکلے؟ نہیں، مجھے بھیڑ بھاڑ پسند نہیں ہے۔ جب بھیڑ چھٹ گئی تھی تو ہم نے بدھ گیا کی سیر کی تھی۔ شاکیا منی جانتے ہوں گے کہ میرا دل ان میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور کورا آپ؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ کورا سے بولا نہیں گیا، یہ تو گھبرا رہی ہوگی، عجین نے جواب دیا۔ کورا تم بابر سے بات نہیں کرتی؟ کورا شرما گئی اور اس نے مٹھائی کا ٹوکرا میرے سامنے رکھ دیا۔ کچھ کھاؤ بیٹے۔ عجین نے مجھ سے شفقت سے کہا، آپ لوگ ہندوستانی بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ میں نے مٹھائی کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے کہا، ہاں۔ بوڑھا عجین نے ہنستے ہوئے کہا، میں بہت عرصے تک ہندوستان میں رہا ہوں۔ میری تجسس نگاہیں بار بار کورا کی جانب اٹھتی تھی۔ اس کا بھی یہی حال تھا۔ جب ہم دونوں کی نظر ٹکراتی تھیں تو ہم دونوں اپنی گردنیں جھکا لیتے تھے۔ کاش میں اس میں کوئی بدصورتی کا گوشہ یا کوئی نقطہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ وہ تو میرے دل میں اتر گئی اور لمحہ بالمحہ اور حسین نظر آنے لگی۔ بوڑھے عجین کی موجودگی میں اس سے کوئی بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ آپ کو اپنا گھر اور اپنے گھر والوں سے ملوانا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ بوڑھا عجین مسکرانے لگا اور اس نے اگلے دن میرے ہاں کھانا کھانے کے لیے وعدہ کیا اور مجھے اٹھنا پڑ گیا۔ عجین کے ساتھ کورا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں وہاں سے رخصت ہو گیا۔ بدھ گیا کے علاقے سے باہر نہیں گیا، بلکہ کچھ دور ادھر ادھر گھوم گھام کر ایک ایسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں سے آسانی سے میں ان کے خیموں پر نظر رکھ سکتا تھا۔ ایک جگہ ٹھہرے رہنے سے لوگوں کی توجہ میری جانب مبذول ہو گئی۔ ایک پروت نے نرم لہجے میں مجھ سے دریافت کیا، تمہیں کس کی تلاش ہے؟ میں نے بے ساختہ کہا، سکون کی۔ اس کے ماتھے کی شکنیں دور ہو گئیں۔ شاکیا منی تمہیں سکون کا درس دیں گے، یہ کہتا ہوا وہ آگے بڑھ گیا۔ 12 بجے کے قریب بوڑھا عجین خیمے سے باہر نکلا اور جاتے جاتے وہ خیمے کا پردہ ڈالنا نہیں بھولا۔ عجین کے ہاتھ میں مٹی کا برتن تھا، شاید وہ کھانا لینے کے لیے نکلا تھا۔
اس کو واپس آنے میں کم سے کم آدھا گھنٹہ ضرور لگ جائے گا۔ میں جلدی سے اس کے خیمے کی طرف بڑھا اور سوچا کہ کورا سے کچھ باتیں کر لوں۔ دروازے کے قریب پہنچتے ہی میرے قدم اٹکنے لگے۔ میں نے سوچا کہ کیا جواز پیش کروں گا، پھر میں نے سوچا کہ اب آ ہی گیا ہوں تو واپس جانے کا کیا فائدہ۔ ہمت کر کے میں نے خیمے کا پردہ اوپر کیا اور اندر داخل ہو گیا۔ کورا کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہے، مگر دوسرے ہی لمحے وہ مسکرانے لگی اور تیزی سے کھڑی ہو گئی۔ میرا سارا جسم تمتمانے لگا۔ اس کی نظریں سوال کرنے لگی کہ میں دوبارہ کیوں آیا ہوں۔ ایسی گھبراہٹ سے زندگی میں میرا کبھی واسطہ نہیں پڑا۔ چند لمحوں تک میں یوں ہی گنگ کھڑا رہا، کچھ کہنے کی کوشش کی مگر کچھ کہہ نہ سکا۔ بیٹھیے، کورا نے پہل کی۔ میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا ہوں، آپ سے باتیں کرنے آیا تھا۔ سب کچھ بھول گیا ہوں، اس لیے واپس جا رہا ہوں، میں نے ہذیانی انداز میں کہا۔ کھانا کھا کر جائیے گا، بابا کھانا لینے گئے ہیں۔ مجھے معلوم ہے میں ان کے سامنے آنا نہیں چاہتا، نہ ہی انہیں یہ بتائیں کہ میں واپس آیا تھا۔ میں آپ سے باتیں کرنا چاہتا تھا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دیجیے۔ بابا کو مت بتائیے گا، میں نے گھبراہٹ میں کہا۔ وہ میرے بے ربط جملوں اور احتیاجی کیفیت پر حیرت زدہ ہوئی۔ میں نہیں بتاؤں گی۔ کل آپ آئیں گے نا ہمارے گھر؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ ہاں، اس نے گردن ہلا کر کہا۔ دیکھیے ضرور آئیے گا، ورنہ… میں نے اپنے ہونٹ بیچ لیے۔ ہاں ضرور، اس نے ایک لفظ علیحدہ علیحدہ کر کے کہا، اور پھر اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ چاہ گئی جو میں نے کسی لڑکی کے چہرے پر نہیں دیکھی تھی۔ میں سمجھ رہا تھا جیسے میں امتحان حال میں بیٹھا ہوں، یا میں چوری کرتے پکڑا گیا ہوں، یا مجھے تیز بخار ہو گیا ہے۔ اس کشمکش سے نجات پانے کے لیے میں فوراً چلا آیا۔ کسی لمحے بھی اجین آ سکتا تھا۔ اجین کی نظروں سے بچتا ہوا بدھ گیا کے علاقے سے باہر آ گیا اور تانگے میں بیٹھ کر گھر کی راہ لی۔ میری وجہ سے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اطلاع دیے بغیر میں کبھی اتنی دیر تک گھر سے باہر نہیں رہا۔ والد صاحب کی گرجدار آواز ابھی سے میرے کان میں گونج رہی تھی۔ گھر سے کچھ فاصلے پر تانگے سے اتر کر میں نے باقی کا راستہ پیدل طے کیا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میری تلاش میں گھر کے ملازم پورے محلے میں گھوم رہا تھا اور اب میری ہم جماعت ساتھیوں کے گھر جا رہا تھا۔ گھر میں میری ناپسندگی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں جھوٹ کم سے کم بولتا تھا، منہ پھٹ تھا اور کسی مصلحت کا لحاظ کیے بغیر سب کچھ صاف صاف بول دیتا تھا، اور آج بہانے مجھے سوجھ رہے تھے۔ جھوٹ کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ میری آہٹ پر سبھی دروازے پر آ گئے۔ کہاں تھے بھائی؟ امی نے سختی سے پوچھا۔ گیا شہر میں ہی تھا، میں نے ناراضگی سے کہا۔ اب میں اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوں کہ اپنی مرضی سے باہر نہیں رہ سکوں۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بدھ گیا چلا گیا تھا۔ کوئی اطلاع بھی نہیں دی، امی نے خفگی سے کہا۔ خیال تھا جلدی واپس آ جاؤں گا۔ کہ تم بدھوں کے جھنجٹ میں کیوں پڑ گئے ہو؟ ہم مسلمان ہیں بیٹا۔ تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں میں اپنا مذہب بدلنے گیا تھا؟ توبہ توبہ، نعوذ باللہ، امی کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تو اپنے بابا کے سامنے آ کر دیکھنا، وہ تمہاری کیسی خبر لیتے ہیں۔ امی نے اس بار مجھے کچھ زیادہ ہی برا بھلا کہہ دیا۔ پتہ نہیں کیوں، یہ اتنی ناراض ہونے والی بات تو نہیں۔ حیرت ہے کہ اس دن والد صاحب نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا۔ وہ دوسرے کمرے میں امی کی ساری باتیں سن رہے تھے۔ میں سمجھا یہ بھی ان کی خفا ہونے کا ایک انداز ہے، یا پھر امی نے ہی ان کا کوٹا پورا کر دیا۔ میری بہن فریح اور فہمیدہ نے امی کی ڈور کھینچی تو کہیں جا کر وہ چپ ہوئی۔ ایسی صورت میں کسی طرح ممکن نہیں تھا کہ میں اس دعوت کا ذکر کرتا جو میں نے اس بوڑھے اجین اور اس کی بیٹی کورا کو دی تھی۔ میں نے بڑی بے بسی محسوس کی۔ اپنا گھر کسی پڑوسی کے گھر کی طرح لگا، ایک جیل خانہ جہاں میں سزا کے دن کاٹ رہا ہوں۔ مجھے بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اسے پینے کی کوشش کی تو اور بڑھ گیا۔ اس جھنجھلاہٹ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ابھی اور اسی وقت دعوت کا ذکر کر دینا چاہیے۔ منع کر دیں گے تو میں گھر سے نکل جاؤں گا۔ ابا، میں نے آرام دہ کرسی پر حقہ گڑگڑاتے ہوئے انہیں کسی قدر گستاخی سے مخاطب کیا، لیکن میں نے اپنے لہجے پر قائم نہیں رہ سکا۔ ایک بات کہوں، آپ برا تو نہیں منائیں گے؟ کہو، وہ ترشی سے بولے۔ ابا، اگر میں یہاں کسی کی دعوت کروں تو آپ اعتراض تو نہیں کریں گے؟ اعتراض کیوں کریں گے؟ یہ تمہارا ہی تو گھر ہے۔ مجھے اپنے کانوں کی صحت پر شبہ ہوا۔ ابا، میں نے ناز اور پیار سے انہیں مخاطب کیا، میں نے کل رات 2 معزز لوگوں کی دعوت کر دی ہے۔ کون ہے وہ؟ ابا نے غیر متوقع نرمی سے پوچھا۔ وہ وہی بزرگ بدھ شخص ہے جس کا نام اجین ہے، اور اس کی لڑکی۔ وہ لوگ بے حد شریف ہیں، کل مالا انہوں نے ہی مجھے دی تھی، میں نے جوش میں کہا۔ جواب دینے کے بجائے والد صاحب حقہ گڑگڑانے لگے۔ میں ان سے کہہ چکا ہوں ابا، بس میرے منہ سے نکل گیا۔ آپ انکار کر دیں گے تو میری بے عزتی ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے، تم نے جو بات کہہ دی ہے اسے پورا کیا جائے گا، ابا نے آہستگی سے کہا، مگر آئندہ اتنی جلدی اجنبیوں کو دعوت دینے میں احتیاط برتنا۔ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، آپ ان سے ملیے تو صحیح۔ میں ایسے ویسوں کو اپنے گھر میں کیوں مدعو کرتا، میں نے جذباتی لہجے میں کہا، اور بوڑھے اجین ان کی تعریفیں کرنے لگا۔ والد صاحب نے میری لاج رکھ لی تھی، مجھے ان پر بہت پیار آیا، تمام شکوے ایک ہی بات میں دور ہو گئے۔ میں جس کام کو اتنا مشکل سمجھتا تھا وہ اتنا آسان نکلا۔ اب میری عقل میں آیا کہ وہ تو میری محبت میں مجھ سے ناراض رہتے ہیں، دل کے بہت اچھے ہیں۔ اس سے میرے سچ کی تائید بھی ہو گئی کہ اصل میں وہیں گیا تھا۔ امی، بہنوں اور بھائیوں نے یاتریوں کے متعلق بہت سے سوال کیے۔ میں بتاتا رہا کہ وہ کتنا عقل مند اور تجربہ کار اور خوش اخلاق شخص ہے۔ میں نے اپنے گھر میں اس کا ایسا نقشہ قائم کر دیا کہ جب وہ آئے تو سب عزت و تکریم سے پیش آئے۔ امی کھینچی کھینچی رہیں، شام تک میں نے انہیں بھی منا لیا، لیکن میں خود سے روٹھا ہوا تھا۔ دوسری رات نیند تو آئی، مگر عجیب عجیب سے خواب آتے رہے کہ میں کورا کے ساتھ پہاڑوں اور وادیوں کی سیر کر رہا ہوں، وہ میرے گھر میں بیٹھی ہے اور میرے ساتھ پڑھ رہی ہے۔ صبح ہوتے ہی میں سیر کو نکل گیا، سوچا بدھ گیا کی طرف ہو آؤں اور ایک بار پھر تصدیق کر آؤں، کہیں کورا نے میرے آنے کا ذکر اجین سے نہ کر دیا ہو۔ اگر ایسا ہوا تو وہ اپنے وعدے سے منحرف ہو سکتا ہے، ممکن ہے نہ آئے، انکار کر دے اور گھر میں میرا سب خوب مذاق اڑائے۔ لیکن نہ جانے مجھے کیوں یقین تھا کہ کورا خاموش رہی ہوگی۔ میں جلد ہی گھر واپس آ گیا اور چیزیں کرینے سے رکھنے لگا۔ گھر میں بہنوں کے ساتھ مل کر صفائی کی اور والدہ نے ہر طرح کے لذیذ کھانے بنانا شروع کر دیے۔ سارے شام میں کپڑے پہن کر تانگے میں سوار ہوا اور بدھ گیا پہنچ گیا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا کہ اجین کا ہمدردانہ رویہ نہ بدل گیا ہو۔ یہ بھی خیال آیا کہ وہ واپس نہ چلا گیا ہو۔ دل میں ہزار اندیشے لیے میں اس کے خیمے پر پہنچ گیا تو وہ موجود تھے اور خوش خوش نظر آ رہے تھے۔ میری جان میں جان آئی۔ رسمی سلام دعا کے بعد میں نے کہا، آپ کو مکان ڈھونڈنے میں مشکل پیش آتی تو اس لیے میں خود ہی چلا آیا۔ میں ضرور آتا بابر، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، تم نے بیکار کی تکلیف کی۔ بہرحال ابھی بیٹھو، کچھ اندھیرا ہو لینے دو تو چلتے ہیں۔ کورا نے پہلے ہی سادہ لباس پہن رکھا تھا اور پاجامہ ٹائپ کپڑے پر ڈھیلا ڈھالا کرتا پہن رکھا تھا۔ ہلکی سی نیلے رنگ کی شال شانوں پر ڈال رکھی تھی۔ اس لباس سے وہ اور دلکش ہو گئی تھی۔ آپ کی بہنیں کتنی بڑی ہیں؟ پہلی بار اس نے مجھ سے سوال کیا اور مجھے ایسا لگا اس نے میرے کئی سوالوں کے جواب دے دیے ہیں۔ میں نے اسے اپنی تمام بہنوں کے نام بتائے اور عمریں بتائیں۔ بوڑھا ابھی انہماک سے سنتا رہا۔ اندھیرا ہوتے ہی اس نے مجھ سے معذرت چاہی اور کہا کہ اس نے لباس تبدیل کرنا ہے، اس لیے میں اور کورا کچھ دیر کے لیے باہر چلے جائیں۔ ہم نے اس کی درخواست کی تکمیل کی۔ جب ہم دونوں باہر آ گئے تو میں نے چپکے سے اس سے پوچھا، آپ نے کچھ کہا تو نہیں؟ نہیں، وہ چمکتے ہوئی بولی، ہم نے نہیں بتایا۔ میں بہت ڈر رہا تھا، پتہ نہیں وہ کیا سمجھے۔ یہ کہتے ہوئے میں جھیپ سا گیا، پھر بولا، آپ اس لباس میں بہت اچھی لگ رہی ہو۔ وہ لجا گئی اور کہنے لگی، آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ آپ کچھ بھی پہن لیں، مجھے اچھا لگے گا۔ میں نے بےتابی سے کہا، دیکھیے گھر چل کر خوب گھل مل جائیے گا۔ میں نے اپنی بہنوں سے آپ کی بہت تعریف کی ہے اور میں نے بابا سے آپ کی۔ آپ نے بابا سے غلط تعریف کی ہے، میں تو بہت برا ہوں۔ اس کے موتیوں جیسے دانت چمکنے لگے۔ اس اثنا میں بوڑھے اجین نے آواز دی، اندر آ جاؤ۔ ہم دونوں اندر گئے تو وہ تیار ہو چکا تھا۔ اندھیرا ہو چکا تھا۔ بوڑھے کی بغل میں کوئی موٹی کتاب کے سائز میں سفید کپڑے میں لپٹا ہوا بکچہ دبا ہوا تھا۔ میں نے ان سے لینے کی کوشش کی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ میں نے بھی اصرار نہیں کیا۔ ہم تانگے میں بیٹھ گئے۔ سڑکوں پر روشنیاں جل ملانے لگی۔ میں خوشی اور فخر کے جذبات سے سینہ پھیلائے، گردن اکڑائے، ٹانگے کی اگلی نشست پر کوچوان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تانگا رکنے کی آواز سن کر والد صاحب دروازے پر آ گئے۔ دونوں ایک دوسرے سے پرانے شناساؤں کی طرح بغل گیر ہوئے۔ امی اور بہنوں نے کورا کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ امی نے تو اسے گلے لگایا۔ چاندنی کے اوپر درمیان میں قالین بچھا ہوا تھا۔ اجین کو عزت کے ساتھ وہاں بٹھایا۔ آپ نے میری عزت بڑھائی، والد صاحب نے خالص ذمہ دار لہجے میں کہا۔ یہ لہجہ وہ اسی وقت اختیار کرتے تھے جب گھر میں کوئی معزز مہمان آتا تھا۔ اجین میرے کردار اور اخلاق کی تعریف کرنے لگا۔ اس بچے نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں آپ سے ملاقات کروں۔ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ والد صاحب نے رسمی انداز میں پوچھا۔ بابر نے تو بس آپ کی تعریفیں کی، بتایا کچھ نہیں۔ جناب یوں تو کہانی بڑی لمبی ہے، کسی وقت فرصت میں سنائیں گے۔ تبت سے چلے ہوئے 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ 6 مہینے بریلی میں رہا، پھر کولکتہ چلا گیا، اب وہیں سے آ رہا ہوں۔ تبت میں کھیتی باڑی کرتا تھا،
اچھا اچھا، آپ بھی ذمہ دار ہیں، خوب، والد صاحب نے ہنس کر کہا۔ اپنا بھی ایک زمانے سے یہی پیشہ ہے۔ دونوں بزرگوں میں جلد ہی مفاہرت ختم ہو گئی اور وہ دنیا جہان کی باتیں کرنے لگے۔ میری بڑی بہن فہمیدہ نے مجھے آواز دے کر بلایا تو میں صحن میں چلا آیا۔ اس نے کہا، بابر یہ تو بڑی پیاری ہے، گڑیا جیسی میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہیں۔ اگر یہ مسلمان ہوتی تو میں اسے اپنے گھر سے نہ جانے دیتی، تمہارے لیے محفوظ کر لیتی۔ اب سمجھ آیا تم کل سے کہاں غائب تھے۔ اچھا یہ بات ہے۔ کیا بات ہے؟ میں نے مصنوعی ناراضگی سے پوچھا۔ ہم سب سمجھتے ہیں۔ وہ شوخی کرنے لگی اور مجھے کھینچتی ہوئی کمرے میں لے گئی جہاں کورا میری دوسری بہنوں اور بھائیوں میں گھری بیٹھی تھی۔ انہوں نے اتنی جلدی دوستی کر لی تھی کہ اسے چوڑیاں تک پہنا دی تھی۔ بھائی جان، اب ہم انہیں جانے نہیں دیں گے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کورا کو جواب دینے میں مشکل درپیش آئی۔ والد صاحب نے انہیں سمجھایا کہ وہ پھر آئیں گے۔ اجین نے فروخ اور جہانگیر کو گود میں بٹھایا اور ان سے وعدہ کرنے لگا کہ ہم پھر آئیں گے۔ میں گھر میں ادھر ادھر تھرکتا پھر رہا تھا، کبھی اس طرف تو کبھی اس طرف۔ آخر دعوت کا اختتام رات 10:30 بجے ہو گیا اور وہ اپنے خیمے بدھ گیا چلے گئے۔ میں ہر روز کسی نہ کسی بہانے بدھ گیا چلا جاتا اور کورا سے ملاقات کرتا۔ یہ سلسلہ کچھ دن چلتا رہا۔ ایک دن میں اس سے ملنے گیا تو اجین خیمے میں نہیں تھا، وہ کہیں بازار گیا تھا۔ کورا نے کہا، کھانا کھاؤ گے؟ میں نے کہا، بشرطیکہ کا اگر تم بھی ساتھ کھاؤ۔ اس نے چٹائی کا بنا ہوا دسترخوان بچھایا اور پتوں پر سبزیاں اور ہلکی چٹنی رکھی ہوئی تھی۔ ہم دونوں چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھاتے رہے۔ ایک ہفتے سے میں کوشش کر رہا تھا کہ تم سے تنہائی میں ملاقات کروں۔ میں بھی۔ سچ؟ میں نے کپ کپاتے ہوئے کہا، ہاں، اور جب تم چلی جاؤ گی تو بہت اداسی ہو جائے گی۔ ہم جانے ہی والے ہیں۔ کب؟ میرے ہاتھ کا لقمہ ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ بابا کہہ رہے تھے ہم 3-4 دن میں یہاں سے چلے جائیں گے۔ کہاں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ اداسی سے بولی۔ تم نے اپنے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں، میں نے شکایتاً اس سے کہا۔ کیا بتاؤں؟ وہ دکھ سے بولی۔ تمہارے بابا بھی عجیب شخص ہیں، وہ دن بھر خیمے میں رہتے ہیں جبکہ وہ اتنی دور سے آئے ہیں۔ وہ میرے بابا نہیں۔ کیا؟ میرا نوالا حلق میں ٹک گیا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ لیکن تم نے تو کہا تھا۔ میں نے ٹھیک ہی کہا تھا، وہ میرے بابا ہیں مگر میرے باپ نہیں۔ اس کی آنکھوں میں اچانک آنسو اترنے لگے۔ کیا بات ہے؟ مجھے نہیں بتاؤ گی؟ میرا باپ مارا گیا ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ وہ تبت کے ایک قبیلے کا سردار تھا، میرے چچا نے اسے قتل کیا ہے۔ بابا اجین میرے والد کا دوست تھا، وہ مجھے پڑھاتا بھی تھا۔ جب ہمارا وہاں رہنا مشکل ہو گیا تو بابا اجین مجھے ہندوستان لے آئے۔ میں حیرت میں ڈوب گیا۔ بوڑھے اجین کے کسی طرز عمل سے یہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کورا کا باپ نہیں۔ میں اسی کشمکش میں تھا کہ غیر متوقع طور پر بوڑھا اجین وحشت زدہ انداز میں اندر داخل ہوا۔ اس کے بغل میں وہی بخشا دبا ہوا تھا اور اس کی سانسیں قابو میں نہیں تھی۔ کوئی مجھے پوچھتا ہوا تو نہیں آیا؟ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، کورا اور میں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ تم کب سے یہاں بیٹھے ہو؟ بس تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے۔ دوسری قسط کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔